جس طرح ایک شخص کے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح تمام انسان ایک ہی خالق و مالک کے بندے ہونے کے باوجود آپس میں جدا جدا یعنی الگ الگ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، بلکہ بعض سے افضل ہوتے ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق مخلوق کو کہتے ہیں، ہم عام انسانوں کو خلق کہتے ہیں۔ تو خلق سے بڑھ کر کن کا مرتبہ؟ اولیاء کا۔ اولیاء سے بڑھ کر کن کا مرتبہ؟ رسولوں کا مرتبہ۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیے، آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے سب سے اولا نبی، سب سے بالا تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انسانوں میں سب سے افضل مرتبہ حضرات انبیاء کرام کا ہے، اور سب انبیاء بھی مقام و مرتبے میں برابر نہیں، بلکہ ان میں سے بھی بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کرام، بڑی غور سے سننے والی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے عقائد، ہمارے نظریات اور مضبوط ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو، یعنی جو نبی نہ ہو، کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض یعنی تمام فرائض کی بنیاد ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب، ان کو جھٹلانا، ان کی توہین کرنا، یہ کفر ہے۔ اسی طرح نبیوں کے بھی مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم یعنی بہت بلند ہمت و حوصلے والے انبیاء کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک اور جن اور جمی مخلوقات الہی سے افضل ہیں، یہ جن کے ابھی نامی اسماء گرامی لیے گئے۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سرکار کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی جنوں انس و ملک یعنی فرشتوں سے افضل امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین اصحاب بدر و اصحاب بیت رضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب کے سب
قطعی جنتی ہیں۔ تو غور کیجئے کہ جب ایک ولی اگرچہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی صحابی اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایک عام امتی اپنے نبی کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سب نبیوں کے بھی نبی ہیں، ان کی برابری کا دعویٰ کرنا تو سراسر نادانی، کھلی بے ادبی اور دونوں جہاں کی بربادی ہے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، محال ہے، یعنی ممکن ہی نہیں کہ کوئی حضور کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے، گمراہ ہے یا کافر ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انی لست کہیئتکم، یعنی میں تم جیسا نہیں۔ مزید ہمارے آقا ایک اور مقام پر صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، ایکم مثلی، یعنی تم میں سے کون میری مثل ہے، کون میرے جیسا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، یعنی اے ابو بکر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میری حقیقت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شعر و کلام و تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل ہے خدا کی قسم۔ تو ان اشعار کی وضاحت بھی سماعت فرما لیجئے کہ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہمارے پیارے آقا اللہ عز و جل نے جو مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ آج تک نہ کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پاک کی، آپ کے دہن مبارک سے نکلنے والے پیارے الفاظ اور آپ کی مبارک زندگی کی قسم کھائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ عرش معلا تو آپ کے ناز و ادا سے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور جبریل امین آپ کے ہمراز وزیر ہیں، اور آپ دو جہاں کے بادشاہ ہیں۔ میرے آقا خدا کی قسم آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا